اس کے بعد ہے النقطتان، دو نقطے ایک کے اوپر دوسرا نقطہ جو ہوتا ہے تھوڑا سا فاصلہ درمیان میں ہوتا ہے۔ دو نقطے یہ کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ ان کی مواضع استعمال زیادہ ہے، مثلا بین الشیء و انواعہ، کسی چیز کے آپ اقسام بیان کر رہے ہیں تو اس چیز کے نام کے بعد آپ فوراً یہ لگا دیں، مثلا الکلمۃ، اب دو نقطے ہو جائیں گے، الکلمۃ، پھر اسم، اچھا پہلے جو ہم نے ابھی پڑھا نا وہ والا نشان اب ہم یہاں پر لگائیں گے۔ کون سا نشان ہم نے پڑھا جو اقسام کے درمیان لگتا ہے؟ الفاصلۃ، الفاصلۃ اقسام کے درمیان لگتا ہے۔ تو آپ مثال میں دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے بین الشیء و انواعہ الکلمۃ اسم و فعل و حرف۔ اچھا دوسرا بین الشیء و تعریفہ، آپ کسی چیز کی تعریف کر رہے ہیں تو اس کا نام کے فوراً بعد دو نقطے پھر وہ تعریف لکھیں، مثلا الحضبۃ، الحضبۃ الارض المرتفعہ، بلند زمین، تو اب الحضبۃ کے بعد آپ دو نقطے لگائیں گے پھر اس کا مقصد بتائیں گے۔ بین القول و مقولہ، قول اور مقولہ کے درمیان، مثلا قال، تو پھر اب یہ لگا دے دو نشان، طفت وسعیت فی الصباح، صبح میں نکلا گھوما پھرا، قال، تو اب قال کے فوراً بعد، اس لیے کہ اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ مقولہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بعد الفعل سأل، سأل کے بعد بھی آتا ہے، اس لیے کہ سأل بھی قال کے معنی میں ہوتا ہے، سأل کا مطلب ہے اس نے پوچھا، تو سأل پھر دو نقطے، متى تذهب، آپ کب جائیں گے، متى الاختبار، امتحان کب ہے، یہ آیا آپ کو سمجھ میں؟ اچھا